بسم الله الرحمن صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ممتحنہ، امتحنک الذی خلقک فوجدک لما امتحنک صابرا. ناظرین محترم، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بہت سارے القاب ہیں. انہی القاب میں سے ایک لقب آپ کا ممتحنہ ہے. جیسا کہ اس فقرے میں جو زیارت کا فقرہ ہے، آپ اس طرح سے سلام کرتے ہیں اپنی شہزادی کے اوپر، السلام علیک یا ممتحنہ، کہ سلام ہو آپ پر اے ممتحنہ. ممتحنہ کے معنی کیا ہے؟ ممتحنہ یعنی وہ کہ جو پروردگار کی امتحان کردہ ہو، یعنی جو پروردگار کے معرض امتحان میں قرار پائیں. ناظرین محترم، ہم سب کو امتحان دینا ہے، ہم سب کو اس آزمائش سے گزرنا ہے. جیسا قرآن مجید کی آیت بھی ہے، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے اور وہ ایمان لے آنا ان کا کافی، اور وہ امتحان نہیں دیں گے، وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ تو انسان محترم، پروردگار ہمارا ہر طرح سے امتحان لے گا. اور جیسا کہ قرآن مجید میں دوسری طرف بھی پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ وَبَلَوْنَا بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، کہ ہم آزمائیں گے حسنات کے ذریعے سے بھی اور سیئات کے ذریعے سے بھی، یعنی اچھائیوں سے بھی آزمائیں گے اور برائیوں سے بھی ہم لوگوں کا امتحان لیں گے. حسنات یعنی پروردگار امتحانات لے گا ہمارا نعمتوں کو دے کر، کبھی رزق دے کر، کبھی روزی دے کر، کبھی کوئی مقام، کوئی منصب، کوئی منزلت، کوئی پوسٹ دے کر، کبھی کوئی شہرت دے کر پروردگار ہمارا امتحان لے گا. اور کبھی یہ ہے کہ سیئات یعنی برائیوں کے ذریعے سے ممکن ہے کوئی رزق روزی چھین کر پروردگار امتحان لے، کبھی کوئی بیماری دے کے پروردگار امتحان لے. تو پروردگار ہمارا امتحان لے گا. لیکن جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس امتحان کے مقابل میں کیا کرتے ہیں، اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا ہم ناکام ہو جاتے ہیں. لہٰذا اگر دیکھا جائے تو ایسے امتحانات کے مقابل میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو جزو، یعنی جیسا قرآن مجید کی آیت ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. سورہ معارج کی غالباً آیت ہے جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو لالچی پیدا کیا ہے کہ جب کوئی برائی اس تک پہنچتی ہے تو وہ فریادی ہو جاتا ہے، وہ فریاد کرنے لگتا ہے، اعتراض کرنے لگتا ہے. تو کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو صبر نہیں کرتے ہیں، جزو کرنے لگتے ہیں، یعنی فریاد کرنے لگتے ہیں. دوسری قسم جو ہے امتحانات کے مقابل میں یہ ہے کہ انسان صبور ہے، یعنی انسان صبر سے کام لیتا ہے. ممکن ہے کبھی یہ ایسی منزل ہو کہ انسان دل سے راضی نہ ہو. مثال کے طور پر ایک ایسا مریض ہے جو بستر بیماری پر ہے، اس سے کہ کوئی پوچھے کہ کیا طبیعت، آپ کی طبیعت کیسی، آپ کا حال کیسا ہے، تو ممکن ہے یہ کہے کہ ہم الحمدللہ ٹھیک ہے، شکر ہے پروردگار کا، گرچہ وہ دل سے راضی نہ ہو لیکن بہرحال صبر کرتا ہے، پروردگار اسے اس کی جزا ضرور دے گا. تیسری جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ انسان امتحانات کے مقابل میں جب امتحانات اور آزمائش ہوتی ہے تو انسان شکور ہے، راضی ہے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے دل سے بھی اور زبان سے بھی، یعنی ظاہر میں بھی اور باطن میں اللہ کی سارے امتحانات پر وہ خوش ہے، راضی ہے اور شاکر ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو جو ممتحنہ کہا گیا ہے وہ اسی جہت سے کہا گیا کہ آپ اس قدر صابرہ تھی، آپ اس قدر شاکرہ تھی پروردگار کے، ان سارے امتحانات میں آپ کامیاب اور موفق تھی، لہٰذا آپ کو ممتحنہ کہا گیا. بلکہ یوں کہا جائے کہ جہاں آپ کو راضیہ کہا گیا، آپ راضی تھی پروردگار سے، وہیں پر آپ مرضیاں بھی، یعنی پروردگار بھی آپ سے راضی تھا. ناظرین محترم، جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کہ جو ہماری قوم کی بچیوں کے لیے، جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، جو ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہیں، ہم کو کس طرح سے ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے. یقیناً بسا اوقات ایسے بھی سوال ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ان کو آئیڈیل بنا سکتے ہیں جبکہ وہ معصومہ ہیں، معصومین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے معصوم ہیں، ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو ایسا ہرگز نہیں. یقیناً وہ معصوم ہیں، وہ معصومہ ہیں. اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل پھر بھی ہیں، کیونکہ یقیناً وہ اگر ہمارے لیے آئیڈیل بنا کے بھیجا گیا، پروردگار کی طرف سے ان کو بھیجا گیا ہے، تو انہوں نے جو زندگی گزاری ہے ہم انسانوں جیسی زندگی گزاری ہے. انہوں نے انہی سختیوں میں زندگی گزاری، وہ بھی مزدوری کرتے تھے، وہ بھی حلال رزق اور روزی کمانے کے لیے گھر سے باہر جایا کرتے تھے، وہ بھی اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے تھے اور اسی حلال روزی سے بھرتے تھے، اور اسی طرح سے اسی معاشرے اور سماج میں زندگی گزارتے تھے، جو ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے. یقیناً وہ معصوم ہیں، یقیناً جناب سیدہ معصومہ ہیں.
لیکن ہماری قوم کی بچیوں کے لیے ایک آئیڈیل ہونا چاہیے، ایک نمونے عمل ہونا چاہیے، اس طرح سے کہ جب وہ کسی گھر میں جائیں بہو بن کر تو اس گھر کو بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی طرح ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اس میں زندگی گزاریں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کس طرح سے اپنے گھر کو ایک جنت کی صورت دے رکھا تھا، ایک جنت بنا کر رکھا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ چکی چلا رہی ہیں، آپ کے ہاتھوں پر چھالے ہیں، آپ کے بچے جو آپ کی زانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تسبیح الہی میں مصروف اور مشغول ہیں، خدا کا شکر ادا کر رہی ہیں۔ تو کیا ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے اس پہ آپ غور کریں، کس طرح سے آپ نے شوہر کی خدمت کی۔ تو ناظرین محترم، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو ممتحنہ اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ سارے امتحانات دیے اور امتحانات میں آپ کامیاب بھی ہوئیں۔ یہ ہمارے لیے نمونہ ہونا چاہیے، ہمارے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے۔ ناظرین، آپ کا ایک لقب حانیہ بھی ہے۔ حانیہ کے مطلب یعنی مہربان، مشفقہ، وہ کہ جو شفقت اور مہربانی سے پیش آتی ہیں، جیسا کہ روایت میں ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے کہ المشفق علی زوجہا و اہلہا، کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے شوہر کے ساتھ مہربانی سے پیش آتی تھیں اور اپنے بچوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آتی تھی، لہٰذا آپ کو حانیہ کہا گیا۔ بلکہ یہی نہیں، آسمان والوں کے لیے بھی، ملائکہ کے لیے بھی آپ ایک نمونہ عمل تھی، لہٰذا وہ لوگ مشتاق تھے کہ آپ کی زیارت کے لیے آئے۔ اس طرح سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جو ہے وہ حانیہ تھی، مشفقہ تھی، اپنے گھر والوں کے لیے مہربان تھی۔ حتیٰ تاریخ نے ایک ایسا تلخ واقعہ لکھا ہے کہ جو ایک حقیقت ہے، اور یہ بھی پروردگار کی طرف سے حکمت ہو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور معصومین علیہ السلام کی طرف سے، کہ تاکہ لوگوں کے لیے عیاں ہو جائے کہ جناب شہزادی جو ہیں وہ کسی سے آخر وقت تک راضی نہ رہیں اور خوش نہ ہوئی، اس سے ہمیشہ ناراض رہیں۔ ہاں ناظرین محترم، وہ واقعہ کہ جب بہت زیادہ اصرار ہوا خلفاء کی طرف سے کہ وہ آئیں اور جناب سیدہ سے معافی مانگے، گرچہ جناب سیدہ ان سے آخر وقت تک راضی نہ رہیں اور ناراضگی کی حالت میں اس دنیا سے گئی ہیں۔ جناب امیر کائنات آتے ہیں بیوی کے پاس اور فرماتے ہیں کہ دو لوگوں کا اصرار ہے کہ وہ آئیں اور آپ سے معافی مانگیں۔ کہا کہ میرے والی وارث، آپ جانتے ہیں کہ میں ان سے راضی نہیں ہوں، لیکن البیت بیتک والحرۃ زوجتک افعل ما تشاء، کہ میرے والی وارث یہ گھر آپ کا گھر ہے، میں آپ کی کنیز ہوں، جیسا آپ چاہیں کریں۔ ناظرین محترم، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس وہ لوگ آتے ہیں، گرچہ شہزادی ان سے منہ پھیر لیتی ہیں، اور یہ اس حقیقت کو بتانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے یہ واقعہ ہو تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آخر وقت تک ان لوگوں سے ناراض رہیں اور راضی نہ ہوئی۔ تو عزیزان محترم، یہاں پہ جو جس چیز کو پیش کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کس طرح سے شوہر کے ساتھ مہربان تھی، کہ خود مولائے کائنات علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ جب خبر شہادت سنی ہے تو فوراً آپ زمین پہ گر جاتے ہیں اور ایک فقرہ نقل کرتے ہیں کہ اب میں کسے اپنے غم و آلام کی داستان سناؤں گا۔ جب میں گھر میں داخل ہوتا تھا تو میری ساری مصیبتیں، میری ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی تھی۔ تو نائی محترم، ہمیں اس طرح سے اپنے گھر کو ادارہ کرنا ہے، خاص کر کے ان میری بہنوں سے اور ان بچیوں سے گزارش ہے کہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کنیزیں ہیں اور آپ کی سیرت کو آئیڈیل بناتی ہیں۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اس طرح سے اپنے گھر میں ہم زندگی گزاریں کہ اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے مہربانی سے پیش آئیں، چاہے ہم جو بھی پیشہ رکھتے ہوں۔ ہو سکتا ہے ہم باہر ہم ڈاکٹر ہوں، ہو سکتا ہے کوئی ہماری بہن جو باہر ٹیچر ہو، کوئی بینک میں کام کرتی ہو، لیکن گھر میں آنے کے بعد وہ اپنے بچوں کی ماں اور اپنے شوہر کے لیے زوجہ ہے۔ پروردگار سے آخر میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو سیرت فاطمی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔